والرضا بالقدر، اللہ اپنی تقدیر پر ہم کو راضی رکھے. یہ بہت بڑی نعمت. پھر انسان جب اپنی بیوی پر راضی رہے گا تو دوسری کو کیوں دیکھے گا؟ جب یہ کہے گا اللہ جو آپ نے دیا وہی ہماری بیوی ہمارے لیے نعمت ہے. اب رہ گیا حسین، ساری دنیا میں سب لیلا تھوڑی ہیں، ورنہ سب مجنون ہو جاتے تو کاروبار کیسے چلتا؟ فرض کر لو ہر ایک کو لیلا مل گئی اور سب ہو گئے پاگل. اب فیکٹری اور کارخانہ اور ڈاکٹروں کا مطلب خالی، معلوم ہوا وہ تو مجنون ہو گئے. اس لیے شکر ادا کرو کہ سب کو لیلا نہیں بنایا اللہ میاں نے، ورنہ ساری دنیا آج مجنون ہو جاتی. مجنون مانے کیا ہے سمجھتے ہو؟ پاگل. جنون، جنون سے مجنون ہے. اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ ہماری ماں حضور کی بیوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ہماری بیویاں زیادہ خوبصورت ہوں گی یا یہ حوریں زیادہ حسین ہوں گی؟ دیکھو کیسا پیارا سوال کیا. یہ سوال بڑا احسان ہے قیامت تک کی خواتین پر، کیونکہ عورتیں سوچتی ہیں بازی کہ جب ان کو حوریں مل جائیں گی، جب یہاں ایلفسٹن اسٹریٹ پر اور بندر روڈ پر اور صدر اور امپریس مارکیٹ سے آتے ہیں لوگ تو ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں کچھ دیر تک. ان کے دماغ میں وہی نشہ چڑھا رہتا ہے سڑک کی بھنگینوں کو جو بے پردہ پھر رہی لعنتی. حدیث میں ہے کہ ایسی عورتوں پر خدا لعنت کرے جو بے پردہ پھرتی ہیں، اور ان کو دیکھنے والوں پر بھی خدا کی لعنت، دونوں پر. تو لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری. جو چہرے خدا کی رحمت سے دور ہے تو ان کے دل کہاں اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائیں گے. تو کتنا عمدہ سوال کیا کہ جب حورے پا جائیں گے تو یہ نالائق. یہاں جب دنیا میں ان کا یہ حال ہے کہ زیادہ حسین کو دیکھ کر. میرے ایک دوست تھے، ان کی اولاد نہیں ہوئی اور رئیس نواب زمیندار بڑے، تو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا، بیوی بھی نواب بڑی زمیندار، تو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ میں اگر اجازت دو تو دوسری شادی کر لوں، شاید اس سے مجھے بچہ مل جائے، اولاد مل جائے. تو اس نے کہا میں دونوں ہمارے شیخ پھول پوری سے بیعت، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں بیعت تھے. تو بیوی نے کہا ایک شرط ہے، آپ بے شک کر لیں کیونکہ مجھ سے اولاد نہیں ہوئی تو میں خوش ہوں کہ آپ کوئی شادی کر لیں اور آپ کو اولاد اللہ دے دیں، لیکن ایک شرط ہے میری کہ مجھ سے زیادہ حسین نہ ہو دوسری والی. پوچھا کیوں؟ کہنے لگے پھر تم مجھے ٹیڑھی نظر سے بھی نہیں دیکھو گے. دیکھا آپ نے؟ لہذا اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر روح المانی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں ہماری مسلمان یہ جنت میں زیادہ حسین ہوں گی یا حوریں؟ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ، جنت میں مسلمان بیویاں حوروں سے حسین کر دی جائیں گی. لیجیے صاحب اور کیا چاہیے؟ آپ کیوں ان کو بھنگن سمجھ رہے ہو؟ ناک کی ٹیڑھی منہ کی جیسی بھی ہیں، دیکھو لڈو ٹیڑھے میڑے بھی اچھے ہوتے ہیں. ان سے اللہ نے اولاد دیا ہے. کوئی بچہ اگر قیامت کے دن سفارش کر کے تو کام بن گیا. کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے چھوٹے بچے مر چکے ہیں، چھوٹے بچے. حدیث پاک میں جن کا چھوٹا بچہ انتقال کر جائے بالغ ہونے سے پہلے پہلے، ایسے بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت میں داخل کرو، ہم دوزخ میں نہیں جانے دیں گے. اللہ میاں کو ان کا جھگڑنا مزہ آئے گا، پسند آئے گا. تو جن کے بچے، ایسی عورتیں جن کے ایک بچے انتقال کر گئے، اب آپ بتاؤ ماں باپ کی بخشش کا سہارا بنے یا نہیں؟